بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام ایک دین ہے یا مذہب، یا ایک اسلام دین ہے باقی ادیان سے مختلف کیوں ہے، یا مغرب جو ہے وہ ریلیجن کے خلاف ہے۔ انہوں نے سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی معاملات سے تمام ریلیجنز کو نکال دیا ہے اور کہا کہ جو یہ سوشیو پولیٹیکل تھاٹ ہیں اور جو اس کی سٹرکچر ہوگی یہ خود انسان وضع کریں گے، اور باقی جہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ سم تھنگ از ریویلڈ بائی آل مائٹی اللہ، یعنی ڈیوائنلی ریویلڈ کوئی اسکول آف تھاٹ اگر ہو، سوشیو پولیٹیکل تھاٹ اور فلسفی اگر ہو، اس کو وہ ریلیجن قرار دیتے ہیں، اور ریلیجن کو انہوں نے اپنے معاملات سے نکال دیا۔ اب معاملہ کیا بنا کہ ویسٹ میں مذہب اور دین کے بارے میں الگ الگ لفظ نہیں، وہاں ایک لفظ ہے ریلیجن، اور اس کے برعکس ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم کہتے ہیں کہ انسان کا بنایا ہوا سوشیو پولیٹیکل تھاٹ، جو بھی وہ بہتر سمجھے، میجورٹی اس کی سمجھے۔ اسلام کہتا ہے، وہ بھی لفظ استعمال کرتا ہے دین، مذہب کا تو لفظ ہی نہیں ہے اسلام، تو گویا کہ یہاں دین سے مراد ریلیجن ہی ہے، جو ویسٹ بھی ریلیجن کہتی ہے۔ لیکن ویسٹ کہتی ہے کہ ہم ڈیوائنلی ریویلڈ جو ریلیجن ہے، جو اس کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ہیں، جو اس کے انجنکشنز ہیں، جو اس کی پروہیبیشنز ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم انسانوں سے ماورا کسی طاقت کو ہمارے معاملات کو لک آفٹر کرنا، ڈائریکٹ کرنا، گورن کرنے کا اختیار نہیں دیتے۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سوشیو پولیٹیکل فلسفیز اور تھاٹس ہیں وہ درست نہیں ہیں، مکمل نہیں ہیں، ان کو آپ بروئے کار لا کر ویلفیئر سٹیٹ نہیں قائم کر سکتے، ویلفیئر گلوب میں نہیں جا سکتے، اور آپ انصاف پر مبنی نظام قائم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ انصاف پر مبنی سوشیو پولیٹیکل اکنامک نظام وضع کرنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کا بنایا ہوا جو سوشیو پولیٹیکل فلسفی اور تھاٹ ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کریں۔ اسے کو کہتا ہے دین اسلام۔ جو دنیا کہتی ہے کہ مذہب اور دین کا فرق کیا ہے، کہ مذہب جو ہے اس وہ عبادات کا مجموعہ ہے، چند ایک ریچولز ہیں، جبکہ دین جو ہے اس میں عبادات کے علاوہ آپ کے سوشیو پولیٹیکل نظریات، یا اس کے آپ کی حرکات، یا اس کے معاملات کے حوالے سے بھی وہ بات کرتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی دین میں کچھ جامعیت ہے اور مذہب چند عبادات کا نام ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہندو مت ہے وہ ایک مذہب ہے، بدھ مت ہے وہ ایک مذہب ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں فرق کیا ہے ہندو مت، بدھ مت میں اور اسلام میں؟ وہاں فرق یہ دونوں تینوں ہی ریلیجن ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جامعیت کے حوالے سے، جس طرح اسلام ایک سوشیو پولیٹیکل اکنامک تھاٹ اور فلسفی ہے، اس جامعیت کے حوالے سے یہ اس کے مقابل نہیں ہے۔ میں ایک ہندو مت کی مثال دے دیتا ہوں کہ جہاں پیدائشی طور پر ہی آپ تقسیم ہو گئے کہ آپ دنیا کے پست ترین طبقات سے تعلق ہے، اس لیے کہ یو ور بورن ٹو دیٹ فیملی، اور آپ دنیا کے بہترین طبقے میں شامل ہو گئے بیکاز یو ور بورن ٹو دیٹ فیملی۔ اب اسلام جو ہے یہاں کریٹیسائز کرتا ہے کہ بائی برتھ ہر انسان ایک اچھا اور باعزت مقام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کسی نسلی تعلق سے، جغرافیائی تعلق سے، زبان کے تعلق سے، رنگ کے تعلق سے آپ چھوٹا بڑا قرار نہیں دے سکتے۔ چھوٹا بڑا جو قرار دینے کا معیار ہے وہ اعمال ہیں، اس کے معاملات ہیں کہ معاشرے کے لیے کتنا مفید ہے۔ اور یہاں پھر اللہ ایک بات کا اضافہ کرتا ہے کہ چونکہ خالق کائنات ساری کائنات کا خالق ہے، اس کے تمام انسانوں کا خالق ہے، اور وہ ایک جسٹ سوسائٹی کو بہتر طور پر سمجھتا ہے کیونکہ وہ تخلیق کار ہے، لہذا اس نے ضروری سمجھا کہ میں ایک اپنے طور پر بھی سوشیو پولیٹیکل اکنامک تھاٹ اور فلسفی دوں، اور وہ ان تمام معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس کا سیاست سے تعلق ہے، معاشرت سے ہے، اقتصادیات سے ہے، اور عملی طور پر اس کا ایک میکانزم ہے کہ اسی معاشرے سے ایک انسان کو سلیکٹ کرتا ہے، جسے وہ نبی رسول کہتا ہے، اس کو وہ عطا کرتا ہے وہ ماڈل، اور اس کو کہتا ہے کہ آپ اپنی ذات پر اور معاشرے پر امپلیمنٹ کر کے ان کو دکھائیں، اور وہ امپلیمنٹ کر کے دکھاتا ہے۔ اور یہ جو دین ہے اللہ کا ڈیوائنلی ریویل، یہاں یعنی تعریف کیا بن گئی اسلام کی
اسلام کی تعریف یہ بنی کہ دس از اے ڈیوائنلی ریویلڈ سوشیو پولیٹیکل اینڈ اکنامک تھاٹ اینڈ فلاسفی. بالکل اسی طرح جس طرح مارکس نے ایک سوشیو پولیٹیکل اکنامک تھاٹ اینڈ فلاسفی دی، یا جس طرح ویسٹ نے لبرل ڈیموکریٹک ماڈل میں کی شکل میں ایک سوشیو پولیٹیکل اینڈ اکنامک تھاٹ اور فلاسفی دی. دنیا میں اب تک تقریباً 2 ہی نظریات آئے ہیں میجر، باقی تو اس کی چھوٹی چھوٹی برانچز ہیں اور چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں، جیسے ڈیموکریسی ہے، لبرل ڈیموکریسی ہے، سوشل ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کی اشکال ہیں، اسی طرح کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، یا پھر نیو مارکسزم ہے. یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ نظریہ حیات ہیں. اسی طریقے میں وہ بالکل ان کے مقابلے میں آ کر ایک سوشیو پولیٹیکل تھاٹ پیش کرتا ہے، فلسفی پیش کرتا ہے. جیسے مارکس نے کیا، میکیاویلی بھی ایک اسکول آف تھاٹ کا مالک تھا، مورگنتھیو ہے، کانٹ ہے، جی بے شمار اور ہیں. لیکن فرق جس میں ویسٹ نے جہاں ڈسکارڈ کیا، وہ اڈاپٹ نہیں کرتا اسلام کو. وہ کہتا ہے کہ جہاں خدا کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، ایک ڈیوائنلی کانسیپٹ آ جاتا ہے، اسے وہ ریجیکٹ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی اندرونی خواہشات کا غلام ہونا پسند کرتا ہے. وہ نیچر سے ڈیویٹ کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو نیچر کی جو ڈائریکشنز ہیں، جس طرح نر اور مادہ کا تصور ہے افزائش نسل میں، کیونکہ نر اور مادہ کا تصور اگر آپ دیکھیں تو وہ افزائش نسل کی وجہ سے بنایا گیا. ایک فیمیل اور ایک میل ہے، خواہ پلانٹس ہوں، اینیملز ہوں، حشرات الارض ہوں، یا ہیومن بینگز ہوں. بنیاد یہ ہے کہ افزائش نسل اللہ چاہتا ہے. جب انسان کو فطرت پسند نہیں آئی، وہ اپنی لسٹ اور اپنی اندرونی خواہشات کی غلامی کرنا پسند کیا، تو اس کے جی میں یہ بھی آ گیا کہ نر نر کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتا ہے اور مادہ مادہ کے ساتھ بھی گزار سکتی ہے، ان سے شادی بھی کر سکتی ہے. اب کیا ہوا؟ نیچر تو افزائش نسل چاہتی ہے، نیچر تو انسان کی تخلیق چاہتی ہے. اس انسان کی جس نے اپنی تخلیق پر کراس لگا دیا میل کو میل کے ساتھ بٹھا کر. اگر اس کو کہا جائے کہ آپ کو اپنی ذات سے پیار ہے نا، وہ شخص کہے گا یس مجھے اپنی ذات سے پیار ہے. لیکن یہ جو آپ نے اپنی ذات سے ملے جلے شخص کے ساتھ بندھن باندھ لیا، آپ نے آئندہ دنیا میں آنے والے انسانوں پر کراس لگا دیا. گویا آپ نے اپنی ہی گریو کو کھود لیا، آپ اپنی قبر کو کھود رہے ہیں. You don't want to create a person like you in the years to come. اگر یہ سارے معاشرے میں یہ قدریں پھیل جاتی ہیں، مادہ مادہ کے ساتھ زندگی گزارے، نر نر کے ساتھ زندگی گزارے، what will be the end of the world؟ دنیا میں کوئی انسان نہیں بچے گا، اس لیے کہ یہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے جائیں گے؟ کسی کو بھی نہیں. تو گویا آپ نے تو کائنات پر کراس لگا دیا. اب یہاں نیچر کہتی ہے آپ کے اگر کوئی سیکشل ڈیزائرز ہیں تو میں ایک آرگنائزڈ وے سے اس کی سیٹسفیکشن کا انتظام کرتا ہوں، اور وہ کرتا ہے. اگر آپ محبت کے ساتھ کسی سے جینا چاہتے ہیں، وہ محبت کے بھی انداز موجود ہے. لیکن یہ جو میریٹل بانڈ ہے، یہ میریٹل بانڈ اپوزٹ سیکس کے درمیان ہی ہوگا. یہ نیچر کا اصول ہے. بتائیں یا تو کہیں نیچر کا اصول نہیں ہے. یو لک ایٹ آل دا پلانٹس، دا اینیملز، انسیکٹس، یہ سارے نیچر کے تحت چل رہے ہیں. وہ نر کے ساتھ زندگی نہیں وہ کیڑا گزار سکتا، یا مادہ مادہ کے ساتھ، وہ ایل جی بی ٹی کلچر ان میں نہیں جائے گی. تو انسان وہ ہے جو کہ فطرت کے اصولوں کے خلاف چل سکتا ہے. And it can dig its own grave, and the man is digging its own grave through this philosophy. اب اللہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ جو میں نے کوڈ آف لائف دیا ہے، مجھے اگر مائنس کرو گے تو تم بھٹک جاؤ گے اس راستے سے جس راستے پر انسان کو چلنا چاہیے. یہی ہوا ویسٹ نے، جب اللہ کو بیچ میں سے نکال دیا، مائنس کر دیا، جس کو وہ ریلیجن کا کہتے ہیں، ریلیجن کہہ کے بیچ میں سے نکال دیا، تو وہ پھر کس راستے پہ چل پڑا؟ مرد مرد کے ساتھ چل پڑا، اور عورت عورت کے ساتھ چل پڑی، گے اینڈ لیسبینز. یہاں وہ کہتا ہے کہ دیکھیں دس از مائی پوائنٹ آف ویو، پیش کرتا ہے دنیا میں، آپ کی مرضی، آپ مانیں یا نہ مانیں. لیکن خامی کیا ہے اس میں؟ اگر ویسٹ سے پوچھا جائے کہ what is the deficiency in this religion, Islamic religion, I mean, in this socio-political thought and philosophy، اور وہ کیسے معاملات ہیں جہاں ہم ویسٹ کو چیلنج کرتے ہیں، بتائیں کہ یہ ان میں ڈیفیشنٹ ہے، اور اسلام اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. اسلام کہیں بھی سائلنٹ نہیں. اس کے اتنے اصول جو اس نے وضع کیے ہیں انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں،
سارے اصول و قوانین موجود ہیں، سزائیں تک موجود ہیں، میاں بیوی کے حقوق تک موجود ہیں، جس طرح آپ نے وضاحتیں کی ہیں۔ کاروبار کے معاملات، کیسے کاروبار کرنے ہیں، کیسے آپ نے باہمی معاہدے کرنے ہیں، عہد کی کیسے پابندی کرنی ہے، بین الریاستی معاملات کس طرح چلانے ہیں، اپنے میں سے بہترین شخص کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ اور ایک بات کہ دو چیزیں بڑی سچی ہیں اسلام میں، ایک یہ کہ کوئی شخص نہیں بتا سکتا میں دنیا میں آیا کیسے۔ یہ جو انسان اللہ کے مقابلے میں ریلیجن کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے اس تھاٹ کو، اور کہتا ہے جو میں بنایا ہے LGBT کی بیس پر دیٹ از دا بیسٹ ان دا ورلڈ، وہ اس جواب سے قاصر ہے کہ خود اس کا وجود کیسے دنیا میں آیا۔ اگر ایک شخص کی عمر 20 سال ہے، وہ شخص ویسٹ کا نہیں بتا سکتا بیفور 20 years where I was، یا وہ دیکھ سکے کہ یہ دو جرثومیں جو ہیں، ایک سے سپرم ہے ایک اووا ہے، نہ اس کی وہ شکل ہے جو بعد میں اس کے ملاپ سے انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے اور اس کی شکل ایک بنتی ہے اور سارا کچھ وہ تصور تک نہیں کر سکتے۔ پھر ایک دوسری بات، کوئی بھی دنیا میں آج تک تمام علوم ہو جس کے پاس اور وسائل ہوں، ہمیشہ کے لیے تو زندگی نہیں مل سکتی۔ جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، بڑے کبھی، جسمانی طور پر بہادر اور وسائل سے مالا مال، کوئی بھی دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ انسان اتنا نامکمل ہے۔ یہاں وہ انٹری کرتا ہے لاجیکلی، وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں کہ جب تم دنیا میں نہیں رہو گے وہاں چلے جاؤ گے جہاں سے تم آئے تھے۔ اس کا مطلب ایک اور مقام ہے جہاں سے ہم مسلسل آ رہے ہیں، جہاں مسلسل واپس جا رہے ہیں۔ دس از دا ڈیوائنلی ریویلڈ فلاسفی، سوشل، پولیٹیکل اینڈ اکنامک۔ اب کہتا ہے اگر یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، نہ اپنی ابتدا کو جانتے ہیں نہ اپنی انتہا کو جانتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں۔ آپ کی جو بے بسی ہے وہ میں ہوں، کیونکہ میں کسی بے بسی کا شکار نہیں، آپ بے بسی کا شکار ہیں، نہ اپنی پیدائش پر قادر، نہ اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلنے سے قاصر، اور نہ بڑھاپے کے بعد موت سے ہمکنار ہونے سے قاصر۔ اگر اب اتنے بے بس ہیں تو وہ جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، جو ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو پھر اس کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو تو سمجھنے کی کوشش کرو، اور وہ جو پیش کرتا ہے اس کا وہ بینیفیشری تو ہے ہی نہیں۔ تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا اسکول آف تھاٹ دے، ممکن ہے اس کو کوئی بینیفٹ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جو آپ کی ضروریات ہیں زندگی کی، میری تو وہ ضروریات ہی نہیں، میں جو وضع کر کے آپ کو دیا، میں چاہتا ہوں کہ میری تم کے تخلیق ہو، مجھ پر ایک فرض بنتا ہے کہ میں اپنی مخلوق کو بہترین کوڈ آف لائف بھی دوں، جس کو وہ دین کہتا ہے۔ دعویٰ کرتا ہے کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ کریٹ کی وہ دنیا کی آئیڈیل ویلفیئر اسٹیٹ تھی، GDP کے حوالے سے نہیں، جہاں انسانوں کے حقوق غصب نہیں ہو رہے تھے، جہاں تقسیم کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، ڈاکہ ڈالنے والا کہیں بھی نظر نہیں آتا، جہاں معاشرے کا طاقتور ترین شخص جس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں وہ اس معاشرے کے انتہائی عام شخص کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے ٹوٹل اثاثے کاؤنٹ کریں ڈیتھ کے وقت تو آپ دیکھیں گے کہ ہی واز ویری ویری آرڈینری پرسن۔ اس لیے کہ اثاثے سمیٹنا اس کا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے وہ پسند ہے جو تقسیم کار ہوں، جمع کرنے والے نہ ہوں۔